دوستو، نوجوان نسل موت سے بدتر زندگی کیوں گزار رہی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو نوجوان دوسروں کی مدد، دوسروں سے ہمدردی، دوسروں سے غمخواری، دوسرے کے کام آنا اس ملک کا سرمایہ، لیکن اب وہ ختم کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ حد سے زیادہ پریکٹیکل ہو چکے ہیں۔ ہم ہر چیز کو مٹیریلسٹک وے میں سوچتے ہیں۔ ہمیں کوئی بولتا ہوا انسان چپ نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایسے ہی کسی بات کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوگا اس لیے تو چپ ہے، اٹس اوکے۔ ہمیں کوئی انسان چھپ کر روتا ہوا دیکھتا ہے تو ہم کہتے ہیں رونے دو، دل ہلکا ہو جائے گا، اٹس اوکے۔ ہمیں کوئی انسان اکیلا بیٹھا نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اس کا نیچر ہی ایسا ہے، کسی سے بات کرنا پسند نہیں، اٹس اوکے۔ ہمیں کوئی انسان الجھا ہوا نظر آتا ہے تو ہم کہتے ہیں رہنے دو، ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایسا کر رہا ہے، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اٹس اوکے۔ دوستو، ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہمارا ایک اٹس اوکے اس انسان کی آخری امید بھی توڑ دیتا ہے، اور وہ شخص ہمیشہ کے لیے اپنے منہ پر اٹس اوکے کا ٹیگ لگا لیتا ہے، کیونکہ ہم اسے یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہمارے لیے اس کی خاموشی، اس کا رونا، اس کا اکڑ پن کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا اس کی کسی بھی چیز سے، اور وہ انسان اپنی تنہائیوں اور پیچیدگیوں میں مزید ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے لیے ہر چیز بہت نارملائز ہو چکی ہے۔ کیونکہ ہماری پرابلم لسٹ کافی بدل چکی ہے۔ ہمارے لیے پرابلمز کیا ہیں؟ میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے، میری جاب نہیں لگ رہی، میری تنخواہ کم ہے، میرا ٹیسٹ کلیئر نہیں ہو رہا، میری طلاق ہو گئی ہے، میرا شوہر اچھا نہیں ہے، میری بیوی اچھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، ایسا کیوں؟ کیونکہ ہمارے دماغوں کو مٹیریلزم نے مفلوج کر دیا ہے۔ ہمارے نزدیک ہمارے بچوں کی فیلنگز، ان کے ایموشنز، ان کے بیہیویئر کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو بس ہو گیا، ہمارا فرض پورا ہو گیا۔ ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو پاس بٹھا کر ان سے سوال نہیں پوچھتے کہ کیا بات ہے، کیوں خاموش ہو، کیوں رو رہے ہو۔ میرے دوست اتنے قدر کے ہمارے والدین کی بھی بڑی غلطی ہوتی ہے اس میں۔ وہ اس کو یا تو سمجھ نہیں رہے ہوتے یا پھر ان باتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں سے ان کی مرضی نہیں پوچھتے، ہم ان پر اپنی مرضی مسلط کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں ہر بات پر۔ ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہیں۔ دوستوں، میں ایک دفعہ ایک شادی میں گیا، اپنے رشتہ داروں کی تھی۔ اس میں ایک نوجوان جن کی عمر تقریباً 28 یا 30 سال ہوگی، وہ اسی شادی میں بیچارہ ایسے سیما بیٹھا ہوا تھا، ایسے باتیں کر رہے تھے، مذاق وغیرہ جیسے شادی کا ماحول ہوتا ہے۔ اسی دوران وہ غصے میں آ گیا اور وہ اپنے والدین، اپنے بھائیوں کا نام لے لے کر، ان کا بھائی بھی اسی نوجوانوں کی محفل میں، ان کا ہونے والا سالہ بھی بیٹھا ہوا تھا، ان پہ اپنا غصہ اتار رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا میں نے 22 سال کی عمر سے اپنے والدین کو کہہ رہا تھا میری شادی کروا دیں، لیکن نہیں کروائی۔ کما بھی رہا ہوں، ہر چیز ہے میرے پاس، لیکن پھر بھی نہیں۔ وہ اپنے بھائی کے اوپر چڑھ دوڑا۔ اب وہی نوجوان قسمیں اٹھا کر کہہ رہا تھا میں اب شادی نہیں کروں گا، کروائیں گے پھر بھی نہیں کروں گا۔ دوستو، ہم وہ لوگ ہیں جو خود ہی اپنے بچوں کو ذہنی طور پر معذور بناتے ہیں اور بعد میں خود ہی انہیں سائیکولوجسٹ کے پاس لے جاتے ہیں، ان کے سیشنز کرواتے ہیں، لیکن ان سے پوچھتے نہیں ہیں ان کی مرضی کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بچہ بڑا ہو گیا ہے، 18 سال کا ہو گیا ہے، اب ہماری ذمہ داری ختم، ٹھیک ہے، لیکن زندگی میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو بڑے آپ کے ساتھ نہیں تو وہ کام 90% نہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ والدین نہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہوتے ہوئے بھی تو یہ غلط ہے۔ اپنی نوجوان نسل کا خیال کریں میرے دوست، اور نوجوانوں سے بھی عرض اتنے بھی پریکٹیکل نہ ہوں،
جس کا نقصان آپ کو بڑھاپے میں نہ ہو۔ دوسروں کو تسلی دیں، بیٹھیں ان کے دکھ سنیں۔ اگر اتنے ہی بڑے دکھ ہیں تو آپ ان کی تسلی کی خاطر ان کو اپنے چھوٹے دکھ سنا کر ان سے بولیں بھائی دیکھ میرے بھی دکھ ہیں۔ ان سے کہیں بھائی دکھ ہر ایک کی زندگی میں ہوتے ہیں، تو پریشان نہ ہو، یہ بھی وقت نکل جائے گا۔ مجھے یقین ہے اس عمل کے کرنے سے دوستو ان کے اور آپ کے دکھ بھی ایک دن خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، کیونکہ کسی سے بھلائی کرنا، کسی کو امید دینا ایک عظیم صدقہ ہوتا ہے۔ آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔